مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی، کوئی شخص حق اور راستی پر ہے مگر موقع ایسا ہے، میں بالکل پوتر ہوں، میں بالکل حق پر ہوں، لیکن موقع ایسا ہے کہ دیکھنے والوں کو ناحق یا گناہ کا شبہ ہو سکتا ہے، وہ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، تو اس کو چاہیے، حق والے کو چاہیے کہ اس شبہ کو دور کر دے تاکہ دیکھنے والے بدگمانی کے گناہ میں مبتلا ہوں۔ بھائی مجھے ضرورت نہیں، لیکن سامنے والے مسلمان کو بھی تو بدگمانی سے بچاؤ، جیسے اس واقعہ بنیامین میں پچھلے واقعہ یوسف کی بنا پر موقع تہمت اور موقع تہمت اور شبہ کا پیدا ہو گیا تھا، اس لیے اس کی صفائی کے لیے اہل بستی کی گواہی اور قافلہ والوں کی گواہی پیش کی۔ بڑے بھائی نے کیا کہا؟ جا کے بولو ابا سے کہ آپ کو پہلے سے اعتبار نہیں ہمارا، لیکن وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، ان بستی والوں سے پوچھو کہ آپ کے بیٹے نے پھر چوری کی بنیامین نے، اور وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ان کو بھی پوچھ سکتے ہیں آپ۔ کیوں؟ کہ ہم اس وقت آپ کے ساتھ، اس مرتبہ آپ کے ساتھ کوئی سازش آپ کے بچے کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، لیکن تہمت تو ہے، گمان تو ہے، گمان کو دور کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اس کی تاکید فرمائی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ ام المؤمنین کے ساتھ مسجد سے مسجد کے ایک کوچے میں تشریف لے جا رہے تھے، مسجد سے جا رہے تھے، گلی میں گزر رہے تھے، اور وہاں لائٹنگ نہیں تھی، مدینہ میں گھروں میں نہیں تھی، تو اسٹریٹ لائٹ کیا ہوگی، اندھیرا تھا، تو دو سائے جا رہے ہیں، ایک عورت ہے ایک مرد ہے، یہ سمجھ میں آ رہا تھا لوگوں کے، تو اس کوچے کے سرے پر دو شخص نظر پڑے، دو آدمی لکھے ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ہی سے فرما دیا کہ میرے ساتھ صفیہ بنت حوی ہے، حوی ابن احطب، یہودی کی بیٹی، سردار کی بیٹی صفیہ بیوی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فوراً چلا کے اعلان کر کے کہا، بھائی میرے ساتھ عورت ہے، تو کون سی عورت ہے؟ صفیہ بنت ہوئی ہے۔ ان دونوں حضرات نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے بارے میں کسی کو کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے؟ آپ اللہ کے نبی، ہم آپ کے بارے میں پرائی عورت کا گمان کیسے کر سکتے ہیں، بدگمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں، شیطان انسان کی رگ رگ میں سرایت کرتا ہے، شیطان انسان کی رگ رگ میں سرایت کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں شبہ ڈال دے۔ بخاری مسلم کی یہ روایت ہے، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں شبہ ڈال دے، تو بگڑے گا نبی کا یا امتی کا؟ بدگمانی سے بگڑے گا نبی کا کہ امتی کا؟ تو وہ امتی کی بربادی سے، اس کو بربادی سے بچانے کے لیے اللہ کے پاک پوتر نبی کہہ رہے ہیں، بھائی میرے ساتھ پرائی عورت نہیں ہے، کوئی بدگمانی مت کرنا، میرے ساتھ میری بیوی ہے۔ تو پھر آج کل کے کتنے ہی بڑے حضرت اور کتنے ہی بڑے اشرف اور کتنے ہی بڑے علامہ اور کتنے ہی بڑے مفتی صاحب اور کتنے ہی بڑے پیر صاحب کیوں نہ ہو، اللہ لگائے گا لوگوں کو، اور باتیں تو چلیں گی، تو چلنے کے بعد خاموش، کچھ بولو مت، امت فتنے میں پڑ رہی، پڑھنے بالکل غلط۔ جتنا آپ بول سکتے ہیں اتنا بول کے چپ بیٹھے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک مثال یاد آ گئی تو اتنا بول کے ختم کروں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھاتے تھے دیوبند میں، لیکن انسان کو انسان سے چپقلش ہوتی۔ مولانا یونس صاحب فرماتے تھے کہ ارے یہ قوم جس کا کھاتی ہے اس اللہ کو گالی دیتی ہے، تو تم کو ہم کو کہے کو چھوڑ گی، جس کا کھاتے ہیں۔ تو مولانا حسین احمد مدنی کو کسی نے لکھ دیا ایک چٹھی میں، انہوں نے کھل کر ہزاروں طلبہ کے سامنے پڑھا، بھائی ایک صاحب لکھتے ہیں آپ میں سے کوئی کہ مولانا حسین احمد حرامی ہے۔ کیا ہے؟ حرامی ہے۔ تو ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے میں اطلاعاً یہ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ میری ماں کا اور میرے ابا کا باقاعدہ دیوبند کی فلانی جگہ پر نکاح ہوا تھا،
اور 2 گواہ فلاں فلاں تھے وہ ابھی بھی زندہ ہیں یا ان میں سے کوئی زندہ ہے، آپ ان سے جا کر تحقیق کر سکتے ہیں۔ ارے سمجھے گے نہیں؟ بجائے اس کے کہ انتقام لیں اور یہ کرے اور وہ کرے، نہیں، جتنی غلط فہمی ہے اس بیچارے کی غلط فہمی دور کرنا، اس کو گناہ سے بچانا میرے ذمے، پھر بھی جل کے مرتا ہے اس کا مقدر ہے۔ یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے، حضرت بالکل خاموش، دیکھو کچھ جواب نہیں دیتے، غلط ہے، نبی سے نہیں بڑھ سکتا ہے کوئی، غلط ہے۔ امت فتنے میں ہے تو فتنہ دور کرو، امت کو گناہوں سے بچاؤ۔ تو یہ کوئی نئی شریعت ہوگی، یہ ہماری شریعت نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی بولے اور ایک دم خاموش، یہ ہماری شریعت نہیں، انبیاء سے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔